نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم کا ہزار ہزار شکر و احسان ہے کہ اس نے رمضان المبارک جیسی خیر و برکت والی ساعتیں ہمیں عطا فرمائیں۔ اس ماہ مبارک کا پہلا عشرہ رحمت کا تھا، دوسرا مغفرت کا تھا، اور یہ تیسری عشرے کی آخر کی تاریخیں ہیں۔ آج 29 رمضان المبارک ہے۔ اگر آج چاند نظر آ گیا تو یہ خیر و برکت والا مہینہ آج شام سے ختم ہو جائے گا۔ اس ماہ مبارک کی رحمتیں اور برکتیں اللہ تعالیٰ عالم اسلام و سنیت کو مبارک فرمائے۔ آپ سے ایک ضروری گزارش اور التماس یہ ہے کہ اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم نے قرآن پاک میں فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ کی طرف۔ آج کا یہ دن خاص طور سے مسلمانوں کے لیے بڑی مصروفیت کا دن ہے، اس لیے کہ اگر آج چاند نکل آیا تو کل عید ہو جائے گی، تو عید کی تیاری بھی آج کرنا ہے، اور اہل و عیال کے لیے کپڑے وغیرہ کا انتظام بھی آج کرنا ہے، گھر کی آرائش و زیبائش اور صفائی و ستھرائی کا بھی سارا نظام آج ہی مکمل ہونا ہے۔ اس لیے آج ہمیں اس بات کا اچھی طریقے سے احساس ہے کہ آپ کا ایک ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے، مگر اللہ و رسول کے فرمان اور ان کے ارشادات سے بڑھ کر کوئی کام نہیں ہے۔ چاند کے سلسلے میں ہر سال اختلاف پیدا ہوتا ہے، اور میں نے اپنی 70 سالہ زندگی میں یہ دیکھا کہ رمضان المبارک کے چاند کا کہیں اختلاف نہیں ہوتا ہے، اللہ لوگ اس کوشش میں رہتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا تو اب چلو کل سے روزہ رکھا جائے، اگر چاند نظر آ گیا تب تو ٹھیک ہے، اگر نہیں نظر آیا تو چاہے جتنے شہروں میں چاند نظر آیا ہو، نہ کوئی استفادہ، نہ کتاب القاضی، نہ کوئی جستجو کرتا ہے، اور سوچتا ہے کہ چلو ایک دن کی اور مہلت مل گئی۔ عام طور پر الا ماشاء اللہ کچھ ایسے بندے ہوتے ہیں کہ جو اس انتظار میں رہتے ہیں، اور کیوں نہ ہو کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میری امت کو یہ معلوم ہو جائے کہ رمضان کیا چیز ہے تو وہ یہ تمنا رکھے کہ سال کا سال، پورا سال رمضان ہی کا ہو، تاکہ ہمیں نیکیاں کرنے کی سعادت ملے، اور نیکیوں کا اجر اللہ رب العزت جل مجدہ الکریم ہم کو کئی گنا عطا فرمائے۔ بہرحال جھگڑا جو ہوتا ہے وہ عید کے چاند کا ہوتا ہے، اور عید کے چاند کے تعلق سے اگر کہیں کسی علاقے میں کسی جگہ یہ سراغ لگ جائے کہ چاند ہو گیا ہے تو لوگ گواہی اور شہادت علی شہادت یہ کتاب القاضی کی زحمت الا ماشاء اللہ بہت کم لوگ کرتے ہیں، اور آج کل تو رواج ہو گیا کہ ٹیلی فون کے ذریعے استفادہ مان لیا جائے، جبکہ شرعاً یہ بالکل معتبر نہیں ہے۔ اسی سلسلے میں آج الحمدللہ ہم نے رضوی شریف کے مرکزی جامع مسجد، وہ جامع مسجد جس میں قطب الاقطاب دستگیر بے کساں سرکار شیخ العالم حضرت مخدوم احمد عبداللہ رضوی صاحب توشہ علیہ الرحمہ نے تقریباً 50 سال تک نمازیں ادا فرمائی ہیں، اور صرف نمازیں نہیں ادا فرمائیں بلکہ وعظ و نصیحت سے بھی لوگوں کو ہدایت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیا ہے۔ تو آج اسی مقصد کے تحت کہ چاند کی شرعی حیثیت قرآن پاک اور حدیث رسول کی روشنی میں کیا ہے، فقہا نے اس کے لیے ہمیں کیا حکم دیا ہے، تو ایک جلسہ 10 بجے دن میں آج اتوار کو جامع مسجد میں متعین کیا گیا ہے، اور اس جلسے میں قرآن پاک اور حدیث رسول اور اقوال فقہا سے مزین ایمان افروز تقریریں ہوں گی، جس میں ہمارے شہر فیض آباد کے قاضی شرع اور
شہر امام حضرت علامہ مولانا مفتی شمس القمر صاحب علیمی زیدہ مزدہم کا خطاب ہوگا۔ ساتھ ہی ساتھ ماہر علوم و فنون استاذ الاساتذہ حضرت علامہ مولانا مفتی محمد عالم رضا صاحب نوری خلیفہ تاج الشریعہ فاضل جامعہ ازہر مصر، وہ بھی قرآن پاک اور حدیث رسول بالخصوص بخاری شریف، مسلم شریف، مشکات شریف کے حدیثوں سے یہ وہ ہمیں بتائیں گے کہ چاند کے سلسلے میں ہمارے آقا و مولا کا فرمان کیا ہے اور ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ان کے علاوہ فاضل گرامی حضرت علامہ مولانا غلام علی صاحب علیمی جو مقبرہ میں واقع مسجد عمر کے خطیب و امام ہیں، ان کا بھی خطاب ہوگا۔ علاقے اور جوار کے سبھی علماء اہل سنت، ائمہ مساجد اور مسلمانان اہل سنت سے ہماری گزارش ہے کہ اگرچہ آج کا آپ کا یہ وقت بہت قیمتی ہے، ایک ایک لمحہ آپ کی مصروفیت کا ہے، مگر پھر بھی آپ تھوڑا سا وقت نکالیں اور اس دینی کام میں آپ شامل ہو کر شریعت اسلامیہ کے صحیح مسائل کو معلوم کریں۔ اس سلسلے میں یہ علماء اہل سنت بیان فرمائیں گے، مقامی علماء کا بھی بیان ہوگا۔ اس لیے میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ برادران اہل سنت سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنی مصروفیت کے باوجود، تمام تر کاموں کے باوجود آپ کچھ وقت نکالیں اور 10 بجے دن میں شہر رضولی شریف کی جامع مسجد میں تشریف لائیں۔ علماء اہل سنت کے روح پرور بیانات قرآن و سنت کی روشنی میں چاند کے تعلق سے مسائل دینیہ آپ سماعت فرمائیں۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ رب العزت آج ہمیں چاند دکھا دے اور یا شہادت مل جائے تو کل ہی انشاءاللہ تبارک تعالیٰ عید ہوگی، اور اگر چاند آج ہمیں نظر نہ آیا، کتاب القاضی بھی کہیں سے نہ آئی، شہادت شہادت بھی موصول نہ ہوئی، تو پھر 30 کی گنتی پوری کر کے پرسوں یعنی منگل کو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ عید الفطر کی نماز ادا کی جائے گی۔ ایک بار پھر میں بڑے ادب اور احترام کے ساتھ اہل سنت کے ان حوصلہ مند اور دیندار لوگوں سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ آج کے جلسے میں ضرور تشریف لائیں، اور ہماری خواہش ہے کہ آپ شریعت مطہرہ کے صحیح مسائل سے واقف ہوں۔ خون دل دے کے نکھاریں گے رخ برگ گلاب، ہم نے گلشن کو سجانے کی قسم کھائی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے پیارے حبیب کے صدقے میں آج کے جلسے کو کامیاب فرمائے اور ہمارے بھائیوں کو شریعت مطہرہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے مطابق نماز اور روزے اور دیگر تقریبات اہل سنت کے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تمہیں کالی گھٹا کا بھی نہیں پہچان نہ آتا، نشے من سے دھواں اٹھتا ہے تم کہتے ہو ساون ہے، جاگنا ہو جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ اللہ رب العزت ہماری کاوشوں کو قبول فرمائے اور ہمارے بھائیوں کو آج کے اس جلسے میں شرکت کی سعادت نصیب فرمائے۔ میں عبد المصطفیٰ آپ کا خادم، دارالعلوم مخدومیہ کا خادم آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ تعالی ہماری اس کاوش کو قبول فرمائے اور آپ تشریف لے آئیں۔ حال دل احوال غم شرح تمنا عرض شوق، بے خودی میں کہہ گئے افسانہ در افسانہ ہم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت آج کے مایوس کن حالات کے باوجود ہمیں تسلی دیتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ نہ ہو مایوس آتی ہے صدا گورے غریبہ سے، نبی امت کا حامی ہے خدا بندوں کا والی ہے۔ ولا تہنوا ولا تحزنوا وانتم الحالون ان کنتم مومنین، سستی نہ کرو غم نہ کھاؤ، تم ہی غالب رہو گے اگر ایمان رکھتے ہو۔ ہمیں کرنی ہے شاہنشاہ بتا کی رضا جوئی، وہ اپنے ہو گئے تو رحمت پروردگار اپنی، وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔